فیصل بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو یہ بات تھی نا جو یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو سابقہ پارٹی کہوں میں یا سابقہ لیڈر کہوں یا موجودہ لیڈر کہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، عمران خان صاحب سے آپ کے تعلق رہا ہے، انہوں نے جو رول پلے کیا ہے اس پوری تعیناتی کے معاملے کو کنٹروورشل کرنے میں، وہ بھی کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں نا لانگ مارچ، حالانکہ آپ نے بڑی صحیح پریڈکشن کی کہ خونی مارچ ہو کر خون ہوا، صحافی مرے، لوگ گر کے مرے، ارشد شریف صاحب کا جس طرح جہاں بحق ہوئے اس سے پہلے وہ تو ہو گیا، لانگ مارچ شروع ہو گیا اس پہ. اور ٹائمنگ دیکھیں کہ اب 26 کو جو وہ آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ پروسیس اتنا کمپلیکیٹ چل رہا ہے، جس طرح انہوں نے آرمی چیف کی نیم کالنگ کی ہے کہ یہ والا ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ، آپ کے خیال میں یہ صحیح ہو رہا ہے پاکستان صاحب؟ آپ کی لیڈرشپ صحیح کری ہے، سابقہ لیڈرشپ؟ بہت شکریہ کامل صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب کو اس بند گلی تک پہنچانے والے جو ہیں، وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑے جو ہیں وہ لے آئے، اس کی ضرورت نہیں تھی. نمبر 1، اس سب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی ہے، 2/3 میجورٹی سے انہوں نے آنا ہے، جو نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، اور نظر آ رہا تھا کیونکہ اب میں اس کو بتاؤں گا اس طرح نہیں اب آ رہا، وہی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو تعیناتی اے کی ہو، بی کی ہو، ایف کی ہو، ڈی کی ہو، سی کی ہو، کسی کا فرق پڑتا ہے. عمران صاحب کیوں فرق پڑتا ہے سر؟ آپ بتائیں نا. دیکھیں میرا تو صرف آبجیکشن اس چیز کے اوپر تھا، اور یہ میں پارٹی کی میٹنگ میں بولتا رہا، 6 لوگوں کی ممبر کی میٹنگ میں ہی بولتا رہا، خان صاحب کو اکیلے ہی بولتا رہا، ہر طریقے سے بولتا رہا. لیکن کیونکہ یہ لابی سسٹم چلتا ہے، 2 خاص کا بہت انفلوئنس تھا میری پارٹی کے اوپر، اور 3 سانپوں کا بھی تھا اور کچھ کیڑوں کا بھی تھا. تو وہ ہوتا ہے کہ 12 بجے ایک آدمی نے بات کی، 2 بجے آئی بی نے بھی وہی رپورٹ دے دی، 3 بجے دوسرے سانپ نے کر دی، 4 بجے چوتھے سانپ نے کر دی، پھر 2 خاص نے شام کو کر دی، گاڑی میں بٹھانے تک کی بات ہو گئی. تو انسان ہوتا ہے بھائی. لیکن یہ بات آپ نے لاسٹ ٹائم میرے شو میں کہی تھی کہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میرے سے تو میرے انتفاع سے سوال کیا تھا ان کی. میں نے ایک زوجہ کے متعلق کہا کہ جی پرسیپشن یہ جا رہا ہے، یہ موجودہ زوجہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پرسیپشن جا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ انفلوئنس ہیں اور آپ جو ہے نا وہ پارٹی جو ہے نا آپ کی شاید ہائی جیک نہ ہو جائے. میں نے آنیسٹ سوال ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ کامران، عمران خان صاحب نے مجھے کہا، ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، مجھے تو کوئی انفلوئنس کر ہی نہیں سکتا. مجھے تو میری والدہ جو تھیں جب انہوں نے کوئی چیز سمجھانی ہوتی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ اس کو طریقے سے سمجھانی پڑے گی، یہ مانے گا نہیں، یہ ریئیکشن بھی ہو جائے گا. مجھے تو میری والدہ انفلوئنس نہیں کر سکتی تھی. سو مینی ورڈز انہوں نے یہ کہا اچھے پرائے میں. آپ کہہ رہے ہیں 3 سانپ پارٹی کے اندر کے 2 خاص لوگ وہ عمران خان جیسے لیڈر کو، اسٹیٹس مین کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کرتے تھے. دیکھیں یہ کیسے ہوا؟ شاہ صاحب آپ جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شو کے اوپر، تو آپ کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے یہ ساری ریسرچ آپ کو نکال کے دیا، آپ نے ان کو گائیڈ لائنز دی ہیں، آپ کو ریسرچ نکال کے دیا، ٹرسٹ کیا آپ نے، جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھی ہوں گی نیوز. کیمرہ مین آپ کا کیمرہ لے کے چل رہا ہے، مائک والا نے مائک امید ہے کہ صحیح فریم بنا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ ٹیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے جب اتنی بڑی پارٹی ہو جائے، اور اس ٹیم کے اندر ہی اگر آپ کے شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہیں وہی شاہ کو بند گلی اور گرانے پہ آ گئے ہیں اور خاص مقاصد چاہتے ہیں انہی تاریخوں کے اندر، تو پھر تو کام آپ کا ہو گیا نا. آپ کے خیال میں لانگ مارچ اسی تعیناتی کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ادھر ہے، پی ڈی ایم ادھر ہے، کوئی لاجیکل آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس ٹائم پہ مارچ نکلنا کیوں ہے؟ عمران صاحب ہی کہہ رہے ہیں نا جی وہ آرمی چیف آ گیا، اگر یہ والا آ گیا تو بھائی دیکھیں اگر ایک پرائم منسٹر 2/3 میجورٹی سے آیا ہے، آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، تو جو اس کے آئینی ادارے ہیں وہ اسی کی لائن ٹو کریں گے، اس کی پالیسیز کو لے کے چلیں گے. کوئی بھی آپ جواب دے رہا، آپ ان کے ساتھ اتنا رہے ہیں کہ ایسی کیا انسیکیورٹی، ایسے کیا کام وہ آرمی چیف سے کروانا چاہ رہے ہیں جو ان کو چاہیے اپنی پسند کا آرمی چیف؟ دیکھیں آرمی چیف جتنے بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے 30-35 سال لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میرٹ پہ اسی لیے آئے ہیں کہ وہ آف کورس کام کر کے آئے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں. اور آرمی چیف جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ سے پرائرٹی پاکستان ہوتا ہے اور اس کا ادارہ ہوتا ہے. ہاں جی، یہ تو کسی اندھے کو ہی پتا ہے، وہ کسی ذاتی کوئی نوکری سمجھے نا. وہ اسد عمر صحیح کہا تھا کہ سیاہی سوکھنے سے پہلے آرمی چیف جو ہے نا، مطلب پاکستان کا پرائم منسٹر اس وقت سب سے طاقتور ہوتا ہے جب وہ لگا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پاکستان میں آرمی چیف ہی طاقتور رہے ہیں. یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں. عمران صاحب کو کیوں نہیں پتا اس بات کا؟ سر ان کو اس بند گلی تک لے کے گئے گا ایک آدمی کی دیکھیں نا میری بات سے، بھٹو صاحب پاپولر تھے، بالکل. کس نے مروایا ان کو؟ ایڈوائزرز نے. میں آپ کو چھوٹا قصہ سنایا تھا، اس کو سماپت کر دیتا ہوں. جی. ایک بہت مشہور بادشاہ تھا، بہت اس کا دبدبہ تھا، اس بادشاہ کے وزیر چینج ہو گئے، ایڈوائزر چینج ہو گئے. ایڈوائزرز نے انہیں کہا کہ سر آپ وہ پوشاک پہنے جو دنیا میں کسی نے نہ پہنی ہو. اچھا. ایک ٹیلر لے کے آ گئے، کہا صاحب کی وہ پوشاک بنائیں جو کسی نے نہ پہنی ہو آج تک. پوشاک بن گئی. پوشاک بن کے ان کو کہا آپ بادشاہ کو کہ یہ ایسے لگ رہے ہیں آپ کی دنیا میں ایسا بادشاہ کوئی نہیں ہوگا. بادشاہ نکل گیا. بادشاہ نے گوارا بھی نہیں کیا کہ وہ شیشے کا کے کھڑا ہو جائے، وہ باہر نکل گیا. باہر سب جو لوگ تھے وہ پیار کرتے تھے بادشاہ سے، کسی نے سر نیچے کر لیا، کسی نے یوں کر کے ادھر کر دیا. پھر اینڈ میں 2 بچے ہنس رہے تھے. اس نے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کپڑے تو پہنا ہے.
ایڈوائزرز. تو عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز ان کا آلموسٹ یہ حال کیا سیاسی طور پہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایڈوائزر کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن یہ اب میں پہلے لانگ مارچ کے بعد میں توشہ خان نے بھی جانا, لانگ مارچ آپ نے کہا خون بہے گا, لاشیں بہیں گی, ادھر تو وہ تو عمران خان صاحب پہ گولیاں چل گئی. اور اب جب وہ الزام لگا رہے ہیں پرائم منسٹر اور رانا ثناء اللہ اور سیکورٹی اہلکار کے اوپر سینئر, آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈس اورینٹیڈ بات ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو ایسی سچویشن میں آنا نہیں تھا جہاں ان کو خراش بھی آئے. خراش آنا, ان پہ فائر لگنا بات کی بات ہے. فائر ہو جانا جو ہے یہ بہت تکلید عمل ہے. ایک بڑا لیڈر ہے, عزت ہے, نام ہے, پاپولیرٹی, کیوں اس کام کے اندر جائے گا؟ وہ جو لڑکی بچی مری ہے صدف, اس کا جواب دے کون ہے؟ معظم کو گولی کوئی نیچے فائرنگ کرنے والے تو نہیں ماری, بڑی گولی لگی ہے اس کو, کلاشنکوف کی گولی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مبینہ طور پہ لگ رہا ہے کہ سامنے سے شاید کسی گارڈ شاٹ نے ماری. سامنے نہیں ہے سر, کنٹینر کے اوپر سے گولی چلی ہے, ٹھیک ہے سر, ایلیٹ کی گولی ہے وہ. مطلب بچوں والی باتیں ہم کر رہے ہیں نا, ہم گھما پھرا کے کیوں بات کر رہے ہیں. اب خان نے تو نہیں کہا کہ اس نے گولی ماری ہے, اس نے گولی ماری. پرابلم یہ ہے کہ اس پیرامیٹر کے اندر درجنوں لوگوں نے مرنا تھا, ڈزنز اینڈ ڈزنز لوگوں کی موت ہونی تھی, ٹھیک ہے, تبھی کیوس کریٹ ہوتا. یہ تو خان صاحب کو نہیں, خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس گلی میں لے جا رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب فوج کو گالی دینے والے آدمی نہیں تھے, لیکن انہوں نے دی. آپ نے سنے نواز شریف الطاف حسین فوج کے خلاف بات کرتے تھے, ہمیں عمران خان صاحب کہتے تھے, عمران خان صاحب کہتے تھے فوج کو ڈیفینڈ کرو. آج ہم اس گالیوں میں ان سے آگے نکل گئے, کیوں؟ ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے کورٹ کچہری پہ اٹیک کیا نواز شریف نے, سپریم کورٹ والے نہیں تھے, انہوں نے بھی کیا, انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے, بالکل کیا. پھر کہا معافی نہیں مانگیں گے, پھر کہا معافی مانگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب کام الٹے کون کرا رہا تھا خان صاحب سے؟ یار ویسے آپ کی محبت جو ہے نا عمران خان سے وہ بھی قابل دید ہے. یعنی کہ ایک طرف آپ نے یہ بات کہہ دی, یار بھائی بات یہ کہ وہ لیڈر ہی کیا جو کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ مس لیڈ ہو رہا ہے, وہ غلط بیانیاں بنا رہا ہے, وہ خود پیچھے ہٹ رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی امریکہ سے دوستی کرنے کو تیار ہوں میں, حالانکہ امریکہ نے کوئی آفر نہیں کی, انہوں نے آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش کی. آپ ٹیپو سلطان ہیں لیکن آپ فورن انویڈر کے ساتھ دوستی کرنے کو تیار ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی اچھا اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تو ساری سازش کی, غدار تھے, سازش نہیں کی, روکا کیوں نہیں؟ یعنی کہ وہ غیر آئینی مداخلت کیوں نہیں؟ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں, میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ 3 کیا 16 سانپ بھی ان کے ارد گرد ہوں اور وہ سانپوں کا سر کچل کے اپنی لیڈرشپ نہ دکھاتے. یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے. میں آپ کی بات ہی ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں آپ کو اس کا کہاں یہاں آپ کو آپ ہی کی مثال سے کلیئر کر دوں گا. جی جی. آپ کے والد کی جگدی پشتی ایک بڑی مشہور زمانہ لاہور کی کوٹھی ہے, ٹھیک ہے سر, جی الحمدللہ, ٹھیک ہے. ایک سٹیج کے اوپر شاید والد صاحب نے سوچا کہ میرے پاس اتنا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ نے ایڈوائز دی کہ نہیں ہماری پہچان ہے, ہماری جگدی پشتی چیز ہے, پھر آپ نے ڈیفینس میں گھر بنا لیا. میں ایز اے فرینڈ یہ بات جانتا ہوں, اس لیے ٹی وی پہ کر رہا ہوں. تو آپ نے ایڈوائز کی نا, اگر آپ باپ کو بھی اپنی غلط ایڈوائز کر دیں تو باپ بھی مارا جائے گا, چاہے وہ فائنینشلی مارا جائے, چاہے وہ مورلی مارا جائے. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کا معاملہ, اگر باپ کا نقصان بیٹے نے کر دیا تو ایک ذاتی نقصان ہوگا. یہاں پہ لیڈر ہے یار, اس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں. وہ اگر اس طرح کا غلط روٹ لیتا ہے, پہلے وہ آپ کے فوراً تعلقات خراب کرتا ہے, پھر وہ ان سے صلاح کی بات کرتا ہے, پھر وہ پاکستان کی عوام میں ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی بہن ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ صرف عمران خان کے, ان میں زہر بڑھتا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف. بند گلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بند گلی کا مطلب آگے بند گلی میں آگے, اور بند گلی میں دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کی پوری بھرپور کوشش کی ہے ان 3 سانپوں نے, 2 خاص نے مل کر. اور آپ کو لگ رہا ہو بھی سکتی ہے سر؟ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ جب قانونی پیشگیوں میں الجھتے ہیں نا تو میرے الجھتے چلے جاتے ہیں. اس ملک میں قاتل, ملک دشمن, فوج دشمن سب صادق امین ہیں, لیکن جب پھنسنے پہ آئے تو یہ جو چلتا ہوا سپاہی ہے پولیس کا, جو کانسٹیبل ہے ٹریفک کا, وہ بھی آپ کو بلی میں چڑھا دیتا ہے. جو کیس جو آپ کی کیس کی بات کر رہے ہیں, ان میں سے ایک کیس جو ہے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کا بھی کیا ہے. سر یہ گھڑیوں کا جو اسکینڈل ہے, مطلب ہم عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی لالچ ہوگی, کوئی شہوت ہوگی اس طرح کے مٹیریلز کے لیے. اس کو واقعی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے بیٹھا ہے. نہ وہ اچھے کپڑے, مطلب اچھے کپڑے, وہ سادہ کپڑے پہننے والے. ہم تو ان کی اس چیز کو میں بڑی انسپریشن لیتا ہوں. یہ گھڑیوں کا معاملہ, یہ جو الزام لگ رہے ہیں کہ پہلے گھڑی جو ہے وہ وہاں سے نکال کے بیچی گئی, پھر پیسے ادا, اس سے تو اچھا یار آپ سے ادھار لے لیتے بھائی. یہ قانون کی دھجیاں جو اڑائے گی مبینہ طور پہ, اب جو کیس چل رہا ہے ہمیں مزید پتہ چلے گا. جس طرح وہ سعودی عرب کا جو ہے وہ کراؤن پرنس ناراض ہو گیا یار مبینہ طور پہ, مطلب یہ کیا ہوا یار؟ کامران شاہ صاحب دیکھیں اگین میں پھر وہیں آپ کو لے کے آؤں گا کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا, وہاں سے شروع کروں گا کہ عمران خان صاحب اگر پیسے کے معاملے میں لالچی انسان ہوتے تو اربوں ڈالر ان کی سابقہ وائف جمائمہ صاحبہ کے پاس تھے. جب طلاق ہوتی ہے تو قانون ہے آدھا ان کو ملتا, آدھا ان کو ملتا, تو انہوں نے ایک دھیلا اس سے نہیں لیا. یہ بھی پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. جب دھیلا نہیں لیا اور 12-15 سال میں نے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارے,
تو میں نے تو ان کے اندر کبھی لالچ دیکھی نہیں, پیسے کی حس دیکھی نہیں, گریڈ دیکھی نہیں. وہ ٹیشو باکس کو ہاتھ لگا دے تو لوگ ایڈ کے لیے کروڑوں روپے دے دیں گے, وہ پانی کی بوتل کو ہاتھ لگا دیں گے. کیا ہوا سر؟ بس سر کبھی کبھار آپ کاٹ اپ ان رانگ ایکسیڈنٹل سچویشن ہوتی ہے, آپ حادثاتی طور پہ پھنس جاتے ہیں. آپ کے میں مثال آپ کو سمجھتا ہوں, میرا بچہ کوئی غلط کام کر لے تو میں باہر تو جا کے اس کو ڈیفینڈ ہی کروں گا نا, میں حادثاتی طور پہ اس کے اندر آ گیا ہوں اور گھر میں ٹانگیں توڑوں گا, ٹھیک ہے. اب وہ ایک کے بعد 5 قصے ہو گئے, وہ ایک کویشچن مارک ضرور ہے, لیکن خان صاحب کو ان چیزوں کا کیا, ابھی یہ تو گھڑیاں آئی ہیں, آگے جو چیزیں آئیں گی وہ تو زیور ہے, ہیرو کے ہار ہے یا بریسلٹ. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اسکیمز ہیں ان کے اندر, کیا وہ خان صاحب نے پہننے ہیں؟ خان صاحب تو گھڑی بھی نہیں پہنتے. تو بھائی یہ پھر کس نے کیا؟ دیکھیں سر, اب یہ تو یار آپ بڑے کلوز رہے, اب آپ حقیقت تو عوام کو بتائیں نا, آپ پہ ذمہ داری, آپ دیکھیں کامران صاحب, پبلک آفس ہولڈ کیا آپ نے. دیکھیں کامران شاہ صاحب, میرا ان کے ساتھ بہت احترام اور پیار کا رشتہ تھا اور ہے, میری طرف سے تو رہے گا. آج وہ میرے بارے میں 100 باتیں بری بھی کر دیں, بھلا بھرا بھی کہہ دیں, تو میری طرف سے جواب نہیں جائے گا. میرا استاد بھی ہے, میرا لیڈر بھی ہے, سیاست بھی سکھائی ہے, دلیری بھی سکھائی ہے. تو میں تو نمک حراموں کی لسٹ میں نہیں آتا کہ میں ان کو جواب دوں اس کا. میں کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا, اور ابھی بھی میں محتاط اسی لیے ہوں کہ میرا ان کا احترام اور پیار کا رشتہ ہے. لیکن کچھ دن پہلے آپ نے لانگ مارچ تو بڑا مذاق اڑایا گیا, اتنا تو میرے پاس ملازم ہے. نہیں, میں کامران صاحب اس کو کلیئر کر دوں. میں نے جن سانپوں کو خان صاحب نے جلسے کر رہے ہیں, ان کو سانپوں نے کہا خان صاحب کو ہم لاکھوں لوگ لے آئیں گے, تو میں نے خان صاحب کو اس وقت بھی کہا تھا, اور میں نے ابھی بھی کہا کہ جتنے یہ سانپ سو کال ٹچے جو یہ آج کھڑے میں تحریک انصاف کے جنہوں نے کہا تھا لاکھوں لوگ لے آئیں گے, وہ تو اتنے آدمی بھی نہیں لا سکے جتنے کسی میرے گھر کے باہر ملازم ہو یا اسکول کی اسمبلی میں لوگ نہ ہو. لیکن اگر اس پارٹی کا کوئی لیڈر ہے تو عمران خان تھے, ہیں اور رہیں گے. پوائنٹ آپ کا آ گیا, لیکن عمران خان کا فیوچر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر بنتے ہوئے؟ یہ سوال ضرور پوچھوں. اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کتنا بھرپور ہونے جا رہا ہے, اور فیصل واڈا صاحب کے پاس کیا انفارمیشن ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جو کہ اگرچہ زخمی ہیں, زخمی حالت میں وہ کیا آئیں گے, اور آئیں گے تو وہ ایسا کیا کریں گے, اور کہ جو خیمہ بستی شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب نے بسائی ہے وہ بسے گی تو کیوں بسے گی, اور وہ کہاں پہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟